اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے قرآن کی نگاہ میں خاندان کی تربیت، اور اسی حوالے سے آج ہمارا غالباً 7واں لیکچر ہے، اور اس 7ویں لیکچر کے چونکہ ہر لیکچر کے شروع میں ہماری یہ روش اور طریقہ کار یہی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے متعلق ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ خطب امیر المومنین فی اول یوم من شہر رمضان فی مسجد الکوفہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے یعنی حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ بافضل الحمد واشرفها وابلغها۔ امیر المومنین نے اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین حمد پیش کی، بہترین انداز میں، فصیح و بلیغ انداز میں خداوند متعال کی حمد و ثنا کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ الثَّنَاء، وہی تعریف کی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی تعریف اور تمجید کرنے کے بعد وصلی علی محمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا۔ ثم قال، پھر امیر المومنین نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور۔ فرمایا یہ مہینہ، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے باقی مہینوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ کس طرح کی فضیلت؟ کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس۔ بہت عجیب جملہ اور بہت پیارا جملہ ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو باقی مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ ہم اہل بیت کو باقی لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی جس طرح ہمیں، یعنی ہم اہل بیت کو باقی لوگوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اس ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی، کہ اگر انسان یہ پہچان لے، جس کو یہ پتہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کتنی فضیلت حاصل ہے باقی لوگوں پہ، اصلاً مقایسہ نہیں ہے، موازنہ نہیں ہے اہل بیت کی فضیلت کا اور باقی لوگوں کی فضیلت کا، تو ایسے ہی ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا اور باقی مہینوں کی جو فضیلت ہے اس کا آپس میں جو ہے وہ کوئی مقایسہ اور موازنہ نہیں بنتا، اتنی زیادہ فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ پھر فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ يُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ابواب سما یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ ابواب سما، آسمان کے دروازے بھی اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میری آواز نہیں آ رہی؟
مجھے لگتا ہے بعض لوگوں کا شاید اپنا مائک کا یا کوئی شاید نیٹ کا مسئلہ ہو. ظاہراً آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے. جی. تو یہ ابوا میں یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے اس کے متعلق فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاء، اور اس مہینے میں ندا سنی جاتی ہے. ندا سے مراد یہ جو اللہ کو ہم پکارتے ہیں، اللہ کو آواز دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یہ ندا جو ہے یہ ندا سنی جائے گی. یہ جو ہم اگر رات کو یہ کہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا خالق یا مالک، یہی ندا ہے، یہی آوازیں ہیں. جب انسان اپنے مالک کو جو آوازیں لگاتا ہے، جو اللہ کو جو ندا دیتا ہے، وہ اس مہینے میں سنی جائے گی. سنی جائے گی کہ مطلب یہی ہے، یعنی خود آگے بھی وضاحت کر دی کہ وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعا مستجاب ہوگی. وہاں سننے کا بھی مطلب یہی ہے، یعنی ندا سنی جائے گی، مطلب آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ، اللہ سنتا ہے اس شخص کی جو اس کی حمد کرتا ہے. یہ سمع اللہ لمن حمدہ یہاں سے مراد یعنی سننے سے مراد یعنی وہ قبول کرتا ہے، استجاب کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ اس شخص کی حمد کو قبول کرتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حمد کرتا ہے. وہاں سننے سے مراد یہ ہے. تو یہاں بھی سننے سے مراد یہی ہے کہ خدا آپ کی حاجت کو پورا کرے گا. پھر فرمایا وَيُرْحَمُ فِيهِ الْبُكَاءُ، اور بکا یعنی گریے اس مہینے میں گریے کے اوپر رحم کیا جاتا ہے. یعنی خداوند متعال ان آوازوں پہ، ان اشخاص پہ جو لوگ اس مہینے میں گریا کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں، خداوند متعال ان پہ رحم فرماتا ہے. یرحم، ان کے اوپر رحم کیا جاتا ہے. وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات میں ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں. فَتُسَلِّمُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. ان ملائکہ کا کیا کام ہوتا ہے جو اس رات میں نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کا کام یہ ہے کہ وہ درود و سلام بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. کن کے اوپر؟ روزے دار مردوں کے اوپر اور روزے دار خواتین پہ. صائمین و صائمات، یعنی مرد اور خواتین جو روزے سے ہیں ان کے اوپر وہ سلام بھیجتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے، اِلَى مطلع الفجر، طلوع فجر تک. یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں آپ جیسے روزے داروں پہ وہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور درود و سلام بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے. وہی لیلۃ القدر، وہ کون سی رات ہے جس میں یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے. کیا ہے؟ فرمایا قدرہ، یہ جو رات ہے اس میں کیا ہوا؟ قدر فیہا ولایتی قبل ان خلق آدم بألفی عامن. فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں میری ولایت کو، یعنی خود امیر المومنین فرما رہے ہیں، میری ولایت کو مقدر کیا گیا، میری ولایت کا فیصلہ کیا گیا، مقدر کیا گیا. تو یہ جو مقدر کیا گیا ہے کب کیا گیا ہے؟ قبل ان خلق آدم، قبل اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا جائے. پھر ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے بھی 2000 سال پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے اس رات میں میری ولایت کا فیصلہ کر دیا گیا، مقدر کر دی گئی ہے میری ولایت. سیام و صومہا افضل من سیام الف شہر، اور
ان دنوں کا جو روزہ ہے وہ روزہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، والعمل فیہا، اور اس شب قدر میں، یہ شب قدر کی فضیلت ایک طرح سے بیان ہو رہی ہے، یعنی شب قدر کے دن کا جو روزہ ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور شب قدر میں جو عمل ہے افضل من العمل فی 1000 شہر، اور وہ افضل ہے 1000 مہینوں کے عمل سے۔ بس یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں عمل کی اتنی قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح جس عمل کی اتنی قدر و قیمت بڑھ جائے، انسان کو چاہیے کہ اس وقت کو، اس فرصت کو وہ ضائع نہ کرے اور اس فرصت سے وہ استفادہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو شب قدر ہے اس میں حتیٰ صدقہ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زیرک اور چالاک لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگ ان فرصتوں سے استفادہ کرتے ہیں، کہ جیسے کہا جاتا ہے نا بھئی آج آپ کا یہ جو بعض کمپنی ہیں وہ اپنا اشتہار شیئر کرتے ہیں، بھی آج ہماری چونکہ سالگرہ ہے، 1 سال ہو گیا ہم نے، یا جتنے بھی سال ہو گئے تو یہ 1 سالگرہ ہے، تو اس حوالے سے پھر بعض اوقات وہ جو ہے نا اپنے خصوصی پیکیجز دیتے ہیں، خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اپنے پیکیجز میں۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ جو شب قدر ہوتی ہے، شب قدر میں ایک خصوصی پیکیج دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ شب قدر کی فضیلت کتنی اس روایت کے اندر، جو شب قدر کی یہ جو فضیلت ہے اس کو ولایت کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے، ولایت کے ساتھ، چونکہ ولایت بھی اسی رات کے اندر جو ہے وہ مقدر کی گئی ہے، مولا امیر المومنین کی ولایت خود مولا کے بقول، اور وہ بھی جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے۔ اگر ان کی خلقت اور ان کی ولایت کا بھی اسی رات میں فیصلہ کیا گیا ہے تو کتنی بابرکت رات ہے، اور اس بابرکت رات میں یہ بھی کہا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی باقی جو عمل یا اس میں جو عمل انجام دیں گے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو انسان کو زیرک اور چالاک ہونا چاہیے کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ زیادہ صدقہ، خیرات، دعا، نماز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انجام دینی چاہیے، اور جو اسی طرح سے جو منقول اعمال ہیں مفاتیح الجنان وغیرہ میں ان کو خصوصی طور پہ انجام دینا چاہیے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ خصوصی توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا آپ ڈسکاؤنٹ سمجھ لیں یا اتنا پیکج جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اس سے ہمیں خصوصی طور پہ، یہ مومنین کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہے، تو اس سے ہمیں صحیح معنی میں استفادہ کرنے چاہیے، کہیں غفلت میں یہ رات جو ہے شب قدر نہ گزر جائے۔ انشاءاللہ جب شب قدر آئے گی تو اس کے نزدیک بھی چند ائمہ کے فرامین جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، لیکن چونکہ یہ سامنے آ گیا فرمان تو اس حوالے سے پیش کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہمارے ہاں جو ہے بہت ساری اس طرح کی روایات ہیں جو شب قدر کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور خود اس مہینے کی فضیلت، اور اس کتاب جو میرے پاس ہے یہ کتاب ہے ماہ خدا، ماہ خدا کی یہ حدیث ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جلد اول، ماہ خدا جلد اول، اور اس کا صفحہ ہے 176 اور 176، 177 اور 178۔ چونکہ یہ عربی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ عربی ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ فارسی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، تو بہرحال 176، 177 اور 178 آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کے متعلق سے ایک حدیث تھی جو پیش کی آپ کی خدمت میں، اور آج ہمارا پھر کوئی آیت موضوع ہے جس کو ہم نے کل بھی ڈسکس کیا، جس کے چند پیغامات جو ہے وہ عرض کیے، کہ جس آیت کیا تھی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، کہ جس میں خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن
لوگ اور پتھر ہیں، علیہا اور اس جہنم کی آگ کے اوپر کچھ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جن کی صفات یہ ہیں کہ غلاظ شداد۔ غلاظ ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں ان کی اخلاقی اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سخت مزاج ہیں، تند خو ہیں، اور شداد ہیں یعنی جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت تھی، اور اس آیت کے ضمن میں ہم چند نکات جو ہے وہ عرض کیے۔ آج جو ہے ایک نقطہ جو شروع کر رہے ہیں، آج کے اعتبار سے جو پہلا ہم نے بیان کیے وہ تقریباً ہو چکے، اب ان کو ہم نہیں دہرائیں گے، گزشتہ دروس میں جو بیان ہوئے۔ آج ہم جو پہلا نقطہ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ تربیت میں حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ تربیت میں حفاظتی اقدام کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم نے نقطہ کہاں سے نکالا ہے کہ حفاظتی اقدام کرنا ضروری ہے؟ یہ وہی جو لفظ قو تھا نا، قو کہ قو جو ہے وہ وقایا سے تھا، اور وقایا کا مطلب یہ ہے کہ بچانا اپنے آپ کو۔ یہ جو تقوی ہے، یہ تقوی اسی مادہ سے ہے، تقوی، وقایا، قو، یہ ایک ہی مادہ ہے۔ تو اس کا مطلب تقوی کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، یعنی حفاظتی اقدام کرنا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ ایک گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر علاج کرے، نہیں، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس سے پہلے ہی اس سے بچنا۔ بس یہ ہم نے قو سے استفادہ کیا کہ ہمیں جو ہے اپنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ اس کی آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، میں اس حوالے سے تھوڑا بہت عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو مسائل ہیں تربیت جنسی کے حوالے سے، ہم اس کو تربیت جنسی کا نام دیں گے، کہ یہ جو مسائل ہیں بعض بچوں کے لیے، اور ہم صحیح طرح سے یہ جو بچیوں کے ریپ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے جو مسائل بنتے ہیں، اس کی کئی وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں کہ صحیح معنی میں والدین نے بھی اپنے بچوں کو اس حوالے سے تربیت نہیں دی ہوتی۔ دیکھیں، یہ ایک نقصان ہے، یہ ایک خطرہ ہے جو بچے کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، حتیٰ قتل کی حد تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے، یہ حساس مسئلہ ہے، اس حساس مسئلے میں والدین اپنے بچوں کو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں اویئرنیس دیں۔ نہ یہ کہ مطلب وہ کوئی ایسی، یہ غلط نہیں ہے، غلط ایک حد تک وہ ہے جب اس آپ حد کو کراس کریں گے، غلط وہ ہے، لیکن جو اویئرنیس دینا ہے، معلومات دینا ہے، البتہ بچے کی ایج کے حساب سے، جو بچہ اس حد تک پہنچ چکا ہے اس کی ایج کے حساب سے آپ کو ضروری ہے کہ آپ بچے کی ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ضرور اس چیز کے متعلق بتائیں۔ اور یہ اس میں جو اسی طریقے سے یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، ابھی یہ سوشل میڈیا کا استعمال اس حوالے سے اپنے آپ کو بھی، جیسا کہ خود قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ تو آج یہ سوشل میڈیا جو ہے حتیٰ مذہبی ترین خاندان جو ہیں، خانوادے، فیملیز جو ہیں، ان کے لیے بھی وبال جان بنا ہوا ہے، فقط یہ نہیں کہ عام پبلک کے لیے۔ تو یہ چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مشکلات کا شکار کر رہا ہے انسانوں کو، اور انسان کو وہ جو راہ ہے جس پہ انسان کو چلنا چاہیے اس سے ہٹا رہا ہے۔ اور آج جو انسان بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے کہ یعنی ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا کہ پیسہ کمانے کے لیے یہ لوگ کس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور پھر یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے پھر ممکن ہے ان کے پیچھے کوئی لابی بھی ہو، وہ نہ بھی ہو تو یہ خود ہی شیطان کی لابی بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے کوئی ان کی لابی جو ہے وہ ہینڈل کرے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں ہمارے بچوں کو اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو جو ہے یہ لوگ برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اچھے طریقے سے اچھی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو اگر مصروف رکھیں، اور ایک مخصوص ٹائم ہو سوشل میڈیا کے لیے بھی، تو بچوں کے لیے وہ ہونا چاہیے، مطلب وہ استعمال کریں، حرج نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی نظارت میں ہو، مستقیم نظارت ہو یا غیر مستقیم نظارت ہو، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے۔
تو یہ جو ہے استعمال بہت مہم ہے، اور اس استعمال کے طریقے پر باقاعدہ ایک یعنی بحث چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اس کے قوانین کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ اس کے اوپر خصوصی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بڑے بچوں کی بھی بات کر رہا ہوں، چھوٹے بچوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کارٹون وغیرہ سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آج کل تو کارٹونز کے ذریعے بھی کچھ جو غیر اسلامی مواد جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے، غیر مستقیم طریقے سے بچوں کے ذہنوں میں الہاد بھرا جا رہا ہے، حتیٰ کارٹونز کے ذریعے۔ تو یہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض بچے جو ہے وہ مطلب شوق سے جو ہے وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن توجہ یہ دینی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے تو ایسے بنایا ہے، جاذبیت بنائی ہے ان چیزوں کے اندر کہ لوگ اس کو دیکھیں، لیکن ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی ایسا پروگرام، اس کے متبادل پروگرام دے سکیں کہ بچے جو ہے اس طرف متوجہ ہوں۔ یہ ہمیں ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دیں بھئی آپ نہیں دیکھ سکتے، نہیں، اس طرح آپ بند کریں تو الانسان حریص علی ما منع منہ، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے وہ اس سے اور حریص ہو جاتا ہے، بھئی میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ روکیں گے تو ایسا وہ اور کرے گا۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس کے متبادل کوئی چیز دینے کی ضرورت ہے، وہ اچھی ہو، جو وہ اٹریکٹ کرے مذہب کی طرف، دین کی طرف، اور ایسی کوئی اچھی ایکٹیویٹی، ضروری نہیں ہے مذہبی دینی ہو، ضروری نہیں ہے، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹیز ہو جو کم از کم اس بیماری سے، اس مشکل سے بچے کو دور رکھے، مثبت ایکٹیویٹیز ہو، ورزش ہو، کوئی اور چیز ہو اس طرح کی، باہر لے جائیں، پارک لے جائیں، اور کوئی اس طرح کا کام ہے تاکہ اس چیز سے جو ہے وہ بچے، اس لعنت سے وہ بچے رہیں۔ تو یہ حفاظتی اقدامات جو ہیں ہر لحظہ اور ہر آن کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص یہ ایسا کہیں کہ یعنی آج اس دور میں ہمیں جیسے جو فوجی جو ہوتے ہیں نا، وہ بارڈروں کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں، ہر وقت آمادہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ہمیں جو ہے یہ دشمن کے بارڈروں پہ سمجھیں، یہ والدین کی اب ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ دشمن ہمارے گھر میں ہے، ہماری جیب میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، اور کسی وقت بھی ہمارے بچوں کے اوپر اور ہمارے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری بڑھ گئی ہے کہ ہم اس حوالے سے پوری توجہ رکھیں کہ بچے جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال اور اسی طریقے سے باقی جو مسائل ہیں تو ان کے اوپر توجہ دیں۔ بس یہ حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہے، یعنی بچوں کو یہ نہیں کہ کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں تو پھر آپ علاج شروع کریں، نہیں، پہلے سے ہی کوئی ایسے کام کریں کہ بچے اس طرف جائیں ہی نہیں، متوجہ ہی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ اس آیت سے جو ہے یہ ہمیں بہت اچھا ایک یعنی حفاظتی اقدام کا جو حکم دیا گیا ہے، تو یہ حفاظتی اقدام کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی آیت نے جب کہا نا قو انفسکم واہلکم، یعنی آرڈر دیا ہے نا کہ آپ یہ کام کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا ہمارے لیے واجب ہے، یہ نہیں ہے کہ آپشن ہے کہ ہم کر لیں یا نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے پہلے اپنی تربیت پہ، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے پہلے اپنی تربیت پھر خانوادہ اور معاشرے کی، کیونکہ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اسی یہ جو ہے نا آیت آپ بیان کر رہی ہے کو انفسکم و اہلیکم، انفسکم پہلے ہے، اہلیکم بعد میں ہے، تو پہلے اپنی تربیت کرنی ہے، پھر اہل و عیال کی تربیت کرنی ہے۔ اب اس کے اندر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تربیت اس لیے کریں، والدین اپنی تربیت اس لیے کریں کیونکہ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو بچے ہیں، وہ آپ کو بالخصوص والدین کو ایک نمونے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ بچوں کا سب سے پہلا جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان سے وہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، جیسے والدین کرتے ہیں، بالخصوص والد جیسا کرتا ہے، حتیٰ والدین دونوں کی بات ہو رہی ہے، تو والدین جو ہے جو کام کرتے ہیں بچے اسی کو سیکھتے ہیں اور اسی کو کاپی کرتے ہیں، اسی کو آپ کھیلنے میں دیکھ رہے ہوں گے، بچے کھیلنے میں، بات کرنے میں، یہ ساری چیزیں جو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی کا کردار دہرا رہے ہوتے ہیں، یا ماں کا کردار دہرا رہے ہوتے ہیں، یا وہ والد بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ کردار دہرا رہے ہیں، تو یہ بچے جو ہے وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے اپنی تربیت کریں، پھر دوسروں کی تربیت کریں، تاکہ آپ اچھے رول ماڈل بن سکے دوسروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ جب آپ خود اچھی اگر اپنی تربیت کی ہوئی ہے
تو انسان جب دوسرے کو بات کرتا ہے تو اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے، یعنی یہ خود اس کا ایک وسیع اثر ہے جو اللہ نے رکھا ہے کہ اگر آپ خود ایک بات کے اوپر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جب بچے دیکھتے ہیں یا بڑے دیکھتے ہیں کہ یہ خود یہ انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ پھر بات بھی مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود عمل نہ کر رہے ہوں، اب جیسے بچے ہیں، ہم بچوں کو کوئی بات کہیں کہ یہ کام بیٹا کرو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ والد خود نہیں کر رہا تو بعض اوقات بچے کہہ دیتے ہیں آپ خود تو نہیں کر رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو خود تو آپ نہیں کر رہے، یعنی وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خود آپ عامل نہیں، ہمیں کس لیے، اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، آپ وہ لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے پہلے اپنی تربیت ضروری ہے، پھر جو ہے وہ آپ اہل ویال کی تربیت کریں۔ اس کے بعد اچھا، اسی طرح یہ جو ہم نے اہل ویال کے حوالے سے اہلیکم جو کلمہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑی اس کے اندر وسعت ایجاد کی تھی۔ وسعت یہ ایجاد کی تھی کہ حتیٰ جو ملک کا وزیر اعظم ہے، جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنی رعایا کے لیے رول ماڈل ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ پہلے خود عمل کرے اور پھر دوسرے۔ آپ دیکھیں ابھی ہمارے معاشرے میں یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جو کرپشن کرتے ہیں، یہ جب لوگ عوام دیکھتی ہے نا کہ یہ بڑے کرپشن کرتے ہیں، یہ ملک کا سربراہ کرپشن کرتا ہے، یہ خود کرپٹ انسان ہے، تو وہ نیچے تک لوگ کرپٹ ہوتے ہیں۔ یعنی اس معاشرے سے آپ توقع ہی نہ رکھیں۔ ہمارے پاس باقاعدہ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، عرب میں ایک مثال مشہور ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہی کے طریقہ کار، انہی کی روش وہی اپناتے ہیں۔ اگر وہ بادشاہ اچھا ہو، ٹھیک ہو، کرپٹ نہ ہو، اچھی بات کرنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو اپنے باتوں کے اوپر، تو لوگ بھی عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بادشاہ کرپٹ ہو تو نیچے والے لوگ جو ہے وہ بڑی آسانی سے کرپشن کرتے ہیں، جو ان کو پتا اوپر بھی کرپٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے، یہ جو ہمیں آیت کہہ رہی ہے کہ پہلے اپنی تربیت کرو اور پھر اپنے ملک کی تربیت کرو، میں ایسے ترجمہ کروں اگر آیت کا تو یہ ہے اس طرح۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے اور اس آیت کی طرف اس لحاظ سے بھی توجہ کرنی چاہیے۔ آگے جو نیکسٹ ہے نقطہ پیغام یہ ہے کہ موانع تربیت سے آگاہی ضروری ہے، تبھی انسان حفاظتی اقدامات کر سکتا ہے۔ موانع تربیت، دیکھیں اب جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حفاظتی اقدامات کریں، تو حفاظتی اقدام کس چیز سے ہم نے حفاظت کرنی ہے؟ ظاہر ہے وہ چیزیں جو تربیت میں مانع بن رہی ہیں ان سے ہم نے بچانا ہے نا بچوں کو۔ تو ہمیں موانع تربیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تو تب ہم بچا سکتے ہیں، تب ہم حفاظتی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا لیں، اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے بچا لیں جو جہنم میں جانے کا موجب بنتی ہیں، تو جو چیزیں جہنم کے جانے کا موجب بنتی ہیں وہ موانع تربیت ہوئے نا۔ تو جو تربیت کے موانع ہیں، ٹھیک ہے، جو تربیت کے موانع ہیں ان سے بھی آگاہی ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ یعنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز گمراہ کرتی ہے۔ مثلا شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمیں جو ہے وہ بعض اوقات ایسا دوست ہوتا ہے جو دوست کی شکل میں ہمیں گمراہ کرتا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس سے بچ کے رہیں۔ بعض ہمارے جو ہے وہ اسی طریقے سے مطلب کچھ ایسی چیزیں، ہمارا نفس جو ہے، قرآن نے کہا کہ آپ کا نفس امارہ ہے، یہ آپ کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، تو اس سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو چیزیں بھی ہماری جہنم کا موجب بن رہی ہیں، ہر انسان اپنے ویک پوائنٹس جانتا ہے کہ میرا یہ ویک پوائنٹ زیادہ ہے، یہ میرے لیے زیادہ مشکل ہے، تو جو اس کی مشکل ہے اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے اور اس معنی تربیت سے جو ہے وہ حفاظتی اقدام انسان کو کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ ہمیں بیماری کے متعلق بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ علاقے میں جب کوئی بیماری پھیلتی ہے، جیسے کرونا پھیلا تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، یعنی بیماری سے پہلے جو ہے وہ اپنا علاج کر رہے تھے، اور جو وہ بیماری کی جو علامات تھیں یا وہ جگہیں تھیں جہاں پہ خطرہ تھا کہ یہاں سے انسان کو کرونا لگ سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے، تو وہاں لوگ نہیں جاتے تھے، اپنے آپ کوشش کرتے تھے، جو ماسک لگاتے تھے، باقی چیزیں، تو یہ کیا تھے، یعنی حفاظتی اقدامات تھے، اور وہ جو بیماریاں ان سے جو موانع تھے ان سے بچنے کی کوشش کرتے۔ تو جو موانع تربیت ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ان کی آگاہی کی بھی ضرورت ہے، اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کرنے والے کا ایمان دوسرے کی تربیت میں بہت اہم کردار رکھتا ہے۔ جب یہ کہا نا آیت نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تربیت کرنے والے کا ایمان
دوسرے کی تربیت میں بہت اہم کردار رکھتا ہے. یعنی خود ہمارا بھی تو اس کے اوپر ایمان ہو نا ایک چیز کے اوپر. جب ہم خود ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر ظاہر ہم دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں. لہٰذا خود اپنا ایمان ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم دوسروں کی اچھی تربیت کر سکیں. لہٰذا تربیت کرنے والے کا ایمان دوسرے کی تربیت میں بہت اہم کردار رکھتا ہے. اچھا، ایک اور طریقہ کار بتایا ہے، نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ طریقہ کار بتایا قرآن نے تربیت کرنے کا، اور یہ بہت اہم روش اور طریقہ ہے قرآن کا اور تربیت کا. اس کو آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. تربیت کے لیے انذار سے استفادہ کریں. انذار کیا چیز ہوتی ہے؟ انذار ہوتا ہے ڈرانا، خوف دلانا. یہ انذار اس کو کہتے ہیں. انذار زال کے ساتھ ہوتا ہے، الف نون زال. تو انذار یعنی ڈرانا. یہ جو کہتے ہیں نذیر اسی سے ہے، ڈرانے والا. مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے. پیغمبر کو خوشخبری دینے والا، اور نذیر بھی ہے یعنی ڈرانے والا ہے. تو یہاں یہ انذار سے استفادہ کریں، ڈرائیں. یہ بہت اہم چیز ہے. تربیت کے لیے آپ کو بعض اوقات ڈرانا پڑتا ہے کسی چیز سے. ڈرانا کیوں پڑتا ہے؟ یعنی اب یہ ابھی اسی آیت سے ہم نے استفادہ کرا ہے. یعنی اب جب آپ نے دیکھا کوئی بچہ کسی مشکل میں مبتلا ہے تو آپ نے اس بچے کو اس مشکل سے مبتلا ہو یا نہ ہو، اگر چونکہ ہمیں قرآن نے کہا ہم نے حفاظتی اقدام کرنا ہے، تو حفاظتی اقدام کرنے کے لیے بھی ہمیں مثلا بالفرض ہوئی کرونا والی ہم مثال لیں، تو اب ہم نے کسی کو بتانا ہے کہ آپ کو کرونا نہ لگ جائے، حفاظتی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے جو کرونا لگ جائے تو پھر جو بعد میں ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ کیفیت اس کے سامنے بیان کرنی ہے کہ کرونا ظاہر ہے سانس پھولنے لگتا ہے، انسان جو ہے کچھ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ وہ ساری چیزیں، اور پھر وہ جو ویڈیوز ہیں اس طرح کی چیزیں، یہ جب آپ کسی کو دکھائیں گے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے بھائی احتیاط کرنی چاہیے اگر اس طرح کا مسئلہ ہے، اس طرح کی حساس مسئلہ ہے. تو یہی چیز ہے تربیت میں بھی ہمیں حفاظتی اقدام کرنے کے لیے ڈرانے کی روش جو ہے وہ اپنانی چاہیے بعض اوقات، جیسا کہ قرآن نے اس آیت میں استفادہ کیا. آیت نے کیا کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر یہاں رک جاتی آیت نہیں، آگے پھر باقاعدہ نارن کی وضاحت کی. نار کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. یعنی اتنی ساری صفات بیان کی کہ اس کو ملائکہ ہیں، سخت ہیں، تندخو ہیں، سخت مزاج ہیں، طاقتور پہلوان ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی چھوڑ. تو اس طرح کی جو کیفیت بیان کی گئی. پھر جو وقود الناس والے حجارہ والی بات کی گئی کہ وہ جو آگ ہے اس کی جو ایندھن ہوں گے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے، اور پھر پتھر کی جو حقیقی ہم نے وضاحت بھی پیش کی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ انہیں ڈرا رہا ہے خداوند متعال. یہ حقیقت بھی ہے. پھر تاکیدیں لگائیں، یہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے. ایسا نہیں سمجھے کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہوگا، ڈرایا جا رہا ہے بس، ایسا نہیں، حقیقت ہے. تو جب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہم نے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو تربیت کے لیے کبھی کبھی آپ انذار سے استفادہ کرائیں، ڈرائیں. یعنی اس کی چیز کو بتائیں کہ یہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ اس چیز میں پڑ جاؤ گے. مثلا خدا نخواستہ کوئی بچہ جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار ہونا چاہتا ہے، مبتلا ہونا چاہتا ہے، مثلا حجاب نہیں کرتا، بالفرض بچہ حجاب نہیں کرتا، پردہ نہیں کرتا، یعنی بچی کی بات کر رہا ہوں. کوئی بچی اگر پردہ نہیں کرتی تو اگر ہم یہ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پردہ نہیں کرو گے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، یہ آپ نے اس کو بتانے ہیں. نقصانات جب بتائیں گے تو ممکن ہے وہ اس کو پھر جو ہے وہ چونکہ ڈر جائے گی، تو یعنی کبھی کبھی کسی کے بندے کے اندر وہ ڈر اثر کرتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ خوشخبری اثر کرتی ہے. یعنی مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. بعض اوقات ڈرانا پڑتا ہے اور بعض اوقات جو ہے اس کو اس کے متعلق جو ہے وہ خوشخبری دینی پڑتی ہے کہ اتنے فائدے ہوں گے اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس سے یہ فائدے ہیں، فائدے بتانے پڑتے ہیں. اور بعض اوقات ڈرانا پڑتا ہے، نقصانات بتانے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈرانے سے اور جو نقصانات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد والا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تربیت کرتے ہوئے عواطف اور ایموشنز جو ہیں ان کو ابھارنا. والدین کو کہا کہ اپنے بچوں کو سخت عذاب سے بچائیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یعنی والدین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے بچوں کو عذاب سے بچا لیں. آپ خود سوچیں والدین کے ذہن میں کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچے کے حوالے سے. یقیناً بہت محبت ہوتی ہے.
تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر اب والدین کے سامنے جب یہ بیان کیا کہ وہ آگ ہے، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے، پھر پتھر ہوں گے، پھر وہ ملائکہ ہوں گے، وہ ساری جو کیفیت بیان کی والدہ، اب کون یہ چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے خدا نہ خواستہ کل اس طرح کی آگ میں پڑا ہوا، اس کو اس طرح کی آگ میں پھینکا جائے؟ تو یقیناً یہ کیا ہے، یعنی اس کو اب والدین کو خداوند متعال نے جو یہاں پہ تربیت کا طریقہ اپنایا ہے، اس کی جو عواطف ہیں، وہ جو پیار ہے، وہ جو محبت ہے اپنے بچے کے متعلق، اس کو ابھارا ہے، ان ایموشنز کو ابھارا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس کا یہ جب وہ ابھرے، عواطف جب ابھریں، تو پھر اس حوالے سے بھی وہ جو ہے اپنے بچے کو اس آگ سے بچا لے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ تو بعض اوقات ہمیں تربیت کرنے کے لیے وہ جو عواطف ہیں، وہ جو محبت اور پیار کا جذبہ ہوتا ہے کسی کو کسی کے متعلق، جو ایموشنز ہوتے ہیں، ان کو ابھارنا پڑتا ہے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے تربیت کرنے کا، اور یہ ہم نے اسی آیت سے استفادہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کفر، الحاد، بے ایمانی وغیرہ موانع تربیت ہیں۔ یہ جو کہا نا یا ایھا الذین آمنو، آمنو کہہ کے در واقع اس کی جو مخالف سمت ہے وہ جو بے ایمانی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایمان والو یہ کام کرو، یعنی مطلب کیا ہے، یعنی جو بے ایمانی ہے یہ موانع تربیت ہے، یعنی ایک طرح سے غیر مستقیم طریقے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کرنے سے یہ بتایا کہ کفر، الحاد اور بے ایمانی یہ موانع تربیت ہیں، یہ تربیت کے موانع ہیں، موانع نون عین، موانع تربیت ہیں۔ بس اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کو خطاب کیا، اور اس خطاب کے ذریعے وہ جو موانع ہیں ان کی طرف غیر مستقیم طریقے سے اشارہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد انسان ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوق ہے، تبھی تربیت کا حکم اور جہنم کے عذاب سے خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی خود انسان جو ہے وہ ارادہ، اسی آیت سے ہمیں یہ استفادہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ایک مبنا بنا لے انسان کے متعلق، کسی انسان کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، بھائی میں نے کہہ دیا میں والد ہوں، میں نے کہہ دیا بھائی کہہ دیا آپ والد ہوں گے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ ہر انسان کو اللہ نے اس کے اندر ارادہ اور اختیار رکھا ہے۔ جب ارادہ اور اختیار رکھا ہے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے تربیت کرنی ہے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ خود اس کے اندر ایک ارادہ اور اختیار ہے، آپ نے تربیت اس طرح سے کرنی ہے، یعنی اس طرح سے آپ نے دو چیزیں اس کے سامنے پیش کرنی ہے کہ وہ اچھی چیز کو اپنے ارادے اور اختیار سے لے لے اور بری چیز کو اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ چھوڑ دے۔ یہ کام کرنا ہے آپ نے، آپ اس کے اوپر ٹھونس نہیں سکتے کہ آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں بس آپ یہ کرو، یہ نہیں ہو سکے گا، بالخصوص جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ چھوٹا بچہ بھی نہیں قبول کرتا، آپ اس کے اوپر سختی سے کوئی کہیں آپ نے یہ کرنا جو میں نے کہا ہے، نہیں کرتا وہ بچہ بات، کیونکہ وہ ارادہ اور اختیار رکھتا ہے۔ یہ یعنی جب قرآن یہ ہم نے نقطہ اسی سے اخذ کیا کہ انسان اور ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، کیونکہ خداوند متعال جو عذاب کی کہہ رہا ہے کہ تمہیں عذاب ہوگا، تو عذاب ظاہر ہے تبھی ہوگا جو انسان نے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس سے کروایا تو پھر عذاب کا کیا مطلب ہے؟ پھر عذاب کیوں دے رہے؟ پھر تو انسان اعتراض کر سکتا ہے، بھائی کروایا بھی خود آپ نے مجھ سے یہ غلط کام، اور پھر جو ہے جہنم کے عذاب میں مجھے جلا رہے ہو، تو یہ تو بالکل معقول نہیں ہے نا۔ خداوند متعال نے انسان کو ارادے اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس لیے یہ ہمیں توجہ یہ دینی ہوتی ہے کہ جب ہم تربیت کر رہے ہیں بچے کی تو اس ارادے اور اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس چیز کے دونوں پہلو جو جس چیز میں بھی آپ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں پہلو بچے کے سامنے رکھ دیں، یہ فائدے والا یہ نقصان والا، اور اس طریقے سے بیان کریں کہ بچہ جو فائدے والی چیز ہے اس کو لے لے اور بری چیز کو چھوڑ دے، اور یہ حقیقی تربیت ہے۔ اس طرح آپ صحیح تربیت کر سکتے ہیں بچوں کی، ورنہ آپ جو چیزیں ہم ٹھونس دیتے ہیں، نہیں آپ حجاب کرو، نہیں آپ نماز پڑھو، نہیں آپ مجبوراً، اس طرح کا جب ہم کام کرتے ہیں نا بچوں کو، اسی وجہ سے پھر کچھ عرصے کے بعد بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ کو جب کوئی دوست ملتا ہے کسی لڑکی کو تو وہ لڑکی حجاب چھوڑ دیتی ہے، یعنی اس کو اپنی دوست ملتی ہے، بھائی میں حجاب نہیں کرتی تو کیا ہو گیا، میں بھی تو پھر رہی ہوں معاشرے میں، آپ کو کیا، آپ بھی چھوڑ دو۔ تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ بچے جو چھوڑ دیں۔ لیکن جب آپ نے اس طریقے سے ان کو مجبور نہیں کیا ہوگا بلکہ آپ نے ان کو اختیار دیا ہوگا کہ وہ خود اس چیز کو قبول کریں، تو پھر آپ جو ہے سمجھیں گے، پھر آپ جو ہے آپ حقیقی معنی میں آپ نے صحیح تربیت کی ہے۔
اور پھر وہ اتنی جلدی چھوڑے گی بھی نہیں، یہ جاب کو بھی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ اس کو خود پتا ہوگا کہ یہ فائدے ہیں اور یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے تعلق میں بچے والدین کے کو مربی اور تربیت کرنے والے کی حیثیت سے نہ دیکھیں۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ اگر توجہ کیجیے تھوڑی سی، یہاں پہ اصل میں عربی اگر اس میں لکھے نا، یعنی عربی فارسی کی عبارت ہمارے پاس یہ ہے کہ فرزند سالاری ممنوع ہے۔ فرزند سالاری ممنوع ہے۔ فرزند سالاری کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم ہر بات میں اپنے بچے کی بات ماننی ہے، ہر بات میں جو بچہ کہہ دے بس بچہ ہی ہمارا سردار ہے، بچہ ہی ہمارا جو ہے نا آقا اور سب کچھ ہے۔ بھائی ہم بیٹا پیدا ہو ہمارا تو بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اب ہماری تو بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے۔ یعنی اتنا ہم جو ہے وہ عواطف میں محبت میں افراط کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے بچے کی محبت میں، کیونکہ جو ہمیں بچہ کہے، ناجائز یا جائز کچھ بھی کہے بس ہمیں ماننا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ دینی تربیت کے بالکل عین خلاف ہے، اور یہ افراط ہے، افراط ہے محبت میں۔ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، ایمان والو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو عذاب جہنم سے محفوظ کریں، یعنی جو موانع تربیت ہیں ان سے بچائیں، جو موانع تربیت ہیں، جو تربیت کرنے میں مانع بنتی ہیں جو چیزیں، ان سے بچائیں، جو جہنم میں جانے کا چیزیں موجب بنتی ہیں ان سے بچائیں۔ جب آپ ہر وقت اس کی محبت کے گرویدہ ہوں گے، آپ یہ ہوں گے کہ بھائی جو بیٹا یا بچہ یا بچی ہمارا حکم کرے گا ہم بات مانیں گے، تو پھر آپ کہاں تربیت کر پائیں گے؟ پھر تو آپ تربیت نہیں کر پائیں گے، پھر تو جو وہ کہے گا وہ مانیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ البتہ بعض فیملیز ایسی ہوتی ہیں، سبھی ایسے نہیں ہیں، بالکل ہمارے پاکستان میں بعض فیملیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر بات جو ہے نا وہ بچے کی، ہم نے بچے، پھر وہ آخر میں بچہ جو ہے اس کو تب وہ جب معاشرے میں جاتا ہے تو وہ معاشرے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، خاندان میں کے اندر تو ٹھیک ہے والدین تو بات مانتے ہیں، تو لیکن جب والدین کے حد سے باہر نکلے گا معاشرے میں جائے گا تو ایسے تو نہیں کہ ہر بات جو ہے ہر بندہ جو اس کا مطیع بن کے بیٹھا ہوا ہو کہ ہاں جو سردار صاحب حکم کرے گے ہم ماننے کے لیے تیار ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب معاملہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ بچہ جلدی شکست کھا جاتا ہے معاشرے میں جا کر، کیونکہ وہ ہر وقت اس کی توقع ہوتی ہے کہ میری بات کو مانا جائے، یا اگر بالفرض اس کے پاس وہ اچھی وہ مطلب حالت اس کی اقتصادی اچھی ہو تو پھر وہ اپنی باتیں ٹھونستا ہے دوسروں کے اوپر، مجبور کرتا ہے، پھر حتی ظلم کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی جا رہی۔ تو یہ اس طرح جو ہے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ فرزند سرداری کہیں یا فرزند سالاری کہیں، یہ ممنوع ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ ایمان اور عمل کی ترکیب اسلام کو مطلوب ہے۔ ایمان اور عمل کی ترکیب، جب آیت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فوری کہا قوا انفسکم واہلیکم، پھر ایک عمل دے دیا، یعنی یہ کام کرو۔ بس اسلام ادھر سے ایمان ضروری ہے، ادھر سے عمل بھی ضروری ہے۔ بس ایمان اور عمل کی ترکیب سے مراد یعنی اکٹھا ہونا، ملے دو چیزیں ہونا، یعنی ایمان بھی ضروری ہے، اسلام نہیں، ایمان بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ ایمان اور عمل کی ترکیب اسلام کو مطلوب ہے۔ یہ اب آپ دیکھ چکے ہیں، پچھلی جو ایمان کی ہم نے وضاحت کی تھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ آیات جو تھی وہ مومن بھی کہا جا رہا تھا، ساتھ میں حکم عمل کا بھی دیا جا رہا تھا کہ عمل بھی کریں۔ ایمان وہ ہے، وہ عمل کے ساتھ مطلوب ہے۔ اسلامی طریقہ کار یا نیکسٹ نقطہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلامی تربیت کا طریقہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلامی تربیت کا طریقہ کار ہے، طریقہ ہے۔ دیکھا آپ نے روایات میں جو آخر میں روایات پیش کی تھیں، ان تربیتی نقطوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے روایات بیان کی، جس میں پوچھا گیا کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو کیسے تربیت کریں، تو اہل بیت نے فرمایا، پیغمبر کا ارشاد تھا کہ آپ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ مطلب کیا تھا؟ یعنی آپ نیکی کا حکم دیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، اور نہی عن المنکر کریں اور برائی سے روکیں۔ تو اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ اگر وہ اطاعت کریں گے تو وہ بچ گئے، یعنی آپ نے ان کو بچا لیا عذاب جہنم سے۔ لیکن اگر وہ اطاعت نہیں کریں گے، یعنی آپ کی نافرمانی کریں گے، تو پھر وہ بچے جو ہے ظاہر ہے وہ پھر آپ نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر نافرمانی بھی کر رہے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن آپ نے جو ہے اپنا وظیفہ انجام دے دیا ہے۔
تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ اسلامی تربیت کا طریقہ ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کہ ہمارے ہاں فروع دین میں ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور یہ ہمارے معاشرے سے تقریباً ناپید ہو گئے۔ کسی کو اچھی بات کہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا یہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنے اپنے اس کے طریقے ہیں، مرحلے ہیں کہ کہاں پہ کتنا اس کی شرائط ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ اس کے اوپر بڑی سخت قسم کی روایات ہیں، یعنی روایات ہیں ہمارے پاس کہ اگر کسی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا تو اس معاشرے کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر اس معاشرے کے نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں، تو ان کی دعائیں سنی نہیں جاتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ خدا کہہ رہا ہے، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر چھوڑ دیا جائے، اس اہم وظیفے کو چھوڑ دیا جائے، تو جیسا کہ اب ہمارے ہاں ہو چکا ہے، جب اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے معاشرے میں نہیں ہوگا تو پھر ظالم حکمران آپ کے اوپر مسلط ہوں گے، پھر اب نیک لوگ دعائیں بھی کریں کہ نہیں اب یہ ہٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نقصان یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، اور کم ترین درجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی برا کر رہا ہے تو کم از کم آپ اس کی برائی کو اپریشیٹ نہ کریں، آپ کم از کم اس برائی کو اس انداز میں آپ پیش آئیں کہ اس کو محسوس ہو کہ آپ کو برا لگا ہے، یعنی اگر وہ برا کام کر رہا ہے، نہی عن المنکر کم از کم یہ ہونا چاہیے، ایک شخص برا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی، ورنہ آپ بھی اس کے گناہ میں شریک ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے، ہمارے پاس یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو قوم تھی جنہوں نے ناقہ صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے اس اونٹنی کو مار دی۔ اب ایک شخص نے، روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص نے مارا تھا، ایک شخص نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا، لیکن قرآن نے کہا کہ فَعَقَرُوهَا، تم سب لوگوں نے وہ جو ناکہ تھی، وہ جو اونٹنی تھی، وہ سب کو، آپ سب لوگوں نے، ان سب لوگوں نے، اس پوری قوم نے جو ہے وہ اس اونٹنی کو مارا اور قتل کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب نے تو نہیں مارا تھا، مارا تو ایک بندے نے تھا، پھر سب کا کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین اور روایات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ باقی لوگ اس بات کے اوپر خوش تھے، اس کام کے اوپر خوش تھے، اس فعل اور اس عمل کے اوپر خوش تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اس کام میں شریک بنا دیا، گناہ میں شریک کر دیا، برابر کا شریک ہے، وہ قتل کرنے والا بھی اور باقی جو خوش ہونے والے، یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی فعل غلط ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ہم خوش ہو رہے ہیں تو پھر ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، حتیٰ وہ اگر اسی طریقے سے مخالف سمت بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، ہم ظاہر ہے ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور جو 72 شہداء جو ہیں انہوں نے جو قربانی پیش کی ہے ان کی مظلومیت کے اوپر ہم روتے ہیں، تو اس عمل میں اور اس فعل میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو مخالف ہے، جو یزید کو پروموٹ کرتا ہے اور یزید کی بات کرتا ہے، وہ یزیدی ہے اور اس کے عمل میں شریک ہے، آج بھی شریک ہے۔ تو یہ اسی طرح کا یہ ایک طریقہ کار ہے، اس لیے ہمیں جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو بہت اہم وظیفہ ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نقطہ ہے کہ معاد اور قیامت پہ ایمان تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ معاد اور قیامت پہ ایمان تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھیں جس شخص کو پتہ ہے نا کہ بھائی کل قیامت ہے، کل سوال و جواب ہے، کل مجھ سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے جوانی کہاں خرچ کی، آپ نے پیسہ کہاں خرچ کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی، آپ پڑھنے گئے تھے آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اسی طریقے سے بساری آپ کو میں نے اولاد دی، آپ نے اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی۔ جب انسان کو یہ پتہ ہوگا نا کہ معاد ہے، قیامت ہے، یہ سوال و جواب ہے، تو پھر یہ معاد اور قیامت جو ہے تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی اولاد کو بھی اسی طرح ہمیں تربیت کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ آپ اولاد کو اگر باور کروا دیں نا اس دنیا سے مرنے کے بعد ایک اور جہان ہے اور وہ حقیقی جہان ہے، یہ زندگی تو بہت عارضی ہے، حقیقی زندگی وہ ہے، اور اس زندگی میں اس زندگی کے متعلق ہم سے سوال ہوگا اور ہمیں جواب دینا ہوگا، اور وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر واقعاً ہم باور کر لیں اس بات کو، یعنی اس کو واقعاً باور کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کوئی واقعاً گناہ کرے، حقیقت ہے۔ یعنی جب انسان کو پتا ہے کہ میرے ہر فعل جو ہے، ہر جو کام کر رہا ہوں اس کے متعلق پوچھا جائے گا،
ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو پھر کون ہے وہ جس کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ کہے گا میں، جیسے ابھی ہم سے پتا ہو بھائی کچھ عرصے کے بعد ہم سے کسی نے یہ کام پوچھنا ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، ہم سے پوچھیں گے، ہم سے سوال کریں گے، تو پھر ظاہر ہے ہم اس عمل کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے معاد اور قیامت، اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو قیامت پہ اوپر خصوصی توجہ دلائیں، قیامت کے اوپر ان کو یہ باور کروائیں کہ یہ قیامت کی یہ ساری چیزیں جو ہوں گی اور ہم سے سوال ہوگا۔ جب آپ یہ باور کروا دیں گے نا، آپ نے خود بخود ہی ان کے اندر ایک طرح کا آپ نے تربیت کا، خود ہی آپ نے ان کا درخت لگا دیا تربیت کا، یعنی آپ کو بارہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی متوجہ ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ آپ نے مچھلی پکڑنا سکھا دیا ہے۔ آپ خود ہر جگہ نہیں ضرورت ہے کہ آپ مچھلی پکڑ کے دیں بھائی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، نہیں، جب آپ نے بتا دیا نا بھائی قیامت والے ایمان رکھنا ضروری ہے اور قیامت پہ ہم سے سوال ہوگا، عذاب ہوگا، جزا ہوگی، سب کچھ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ساری چیزیں ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہوئے ہزار بار سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلط کروں اور جہنم میں چلا جاؤں۔ تو بس یہ قیامت جو ہے وہ قرآن اسی آیت سے ہم نے استفادہ کیا۔ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ یعنی عذاب سے ڈرا رہی تھی، عذاب سے ڈرا رہی ہے، یعنی خصوصی توجہ کریں اس کی طرف، عذاب کی طرف۔ اسی طرح یعنی معاد کی طرف ٹوٹلی قاعدہ ہم یہ نکالیں گے کہ معاد اور قیامت پہ ایمان تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکید اور تکرار تربیت میں مفید ہے۔ تاکید اور تکرار تربیت میں مفید ہے۔ آپ دیکھیں یہ میں نے نقطہ، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جو لوگ شروع سے کلاس لے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس آیت میں کافی ساری تاکیدیں تھیں، تاکیدیں، یعنی یہ کہا گیا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ ساری کیا تھی؟ تاکیدیں تھیں۔ بار بار قرآن اس طریقے سے ان کے فرشتوں کی حالت، پھر وہ جہنم کا عذاب، پھر یہ کہ علیہا کا مقدم ہونا ملائکہ کے اوپر، یہ ساری چیزیں جو ہے میں ان کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یہ جو تاکیدیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ تاکید تربیت میں مفید ہے، اس لیے بار بار یہ کہا رہا ہے، یعنی باور کروایا جا رہا ہے کہ بھائی میں خدا بھی تاکیدیں لگا کر بات کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس بھول میں نہ رہے کہ بھائی نہیں ہو سکتا اس میں کوئی چھوٹ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے، یہ تاکیدیں لگا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تربیت، چونکہ یہ تربیت میں مفید ہے۔ جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں شاید اس میں ایسا نہ ہو، ایسے کہا جا رہا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں، تو پھر ظاہر انسان غفلت کر جاتا ہے۔ لیکن پتہ ہو نا کہ جب یہ حقیقت ہے اور بار بار تاکید لگا کے اور تکرار کر کے یہ بتایا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں تربیت میں بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ جب ہم تربیت کر رہے ہیں کسی کی تو وہاں پہ تاکید لگائیں، بات میں تکرار کریں، اور قرآن میں ہے کہ جو مومنین کے لیے تکرار ہے وہ نفع مند ہے، سود مند ہے، تو لہٰذا تکرار کرنا چاہیے تربیت کے اندر، بار بار ایک چیز یاد دلانے۔ آپ دیکھیں یہ جو قرآنی قصے ہیں، اور اسی طریقے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کتنی جگہوں پہ تکرار ہوا ہے، بار بار آیا ہے، کچھ آیات، کچھ صورتوں، ہر سورہ میں تقریباً کچھ عرصے کے بعد پھر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسی طریقے سے قرآن بنی اسرائیل کے واقعات اور اس طرح کے واقعات جو آتے ہیں یہ کیوں بار بار تکرار ہو کر آتے ہیں؟ تکرار اس لیے آ رہا ہوتا ہے چونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان تھوڑی دیر کے بعد ایک چیز ہوتی ہے پھر اس سے نکل جاتا ہے اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بار بار یہ تکرار کرتی ہے قرآنی آیات جو ہیں ان واقعات کو، تاکہ انسان غافل نہ رہے۔ بس یہ تاکید اور تکرار تربیت میں بہت مفید ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو یہاں پہ ایک نقطہ وہ ہے یہ کہ جو جس کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، یہ نقطہ ہے، جو جس کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اس ڈیوٹی اور اس شخص کے درمیان تناسب ہونا چاہیے۔ پھر سے میں بولتا ہوں، جو جس کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اس ڈیوٹی اور اس شخص کے درمیان تناسب ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے نقطہ کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ایسی جہنم ہے، چونکہ جس جہنم کے اندر، جس جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہا اس کے اوپر ایسے ملائکہ ہیں جو غلاظ ہیں، جو تندخو ہیں، سخت مزاج ہیں، شداد ہیں، پہلوان، طاقتور ہیں۔ پھر کیا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ چونکہ جہنم کا عذاب ہے اور وہاں پہ مجرمین کو پھینکنا ہے، تو اس کے لیے جن فرشتوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے ان کی صفات بھی اسی طرح کی رکھی ہیں۔ چونکہ مجرمین کو کنٹرول کرنا ہے، برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کا بھی انتخاب اسی طرح ان کے جو مناسب تھا اس طرح کے فرشتوں کا انتخاب کیا ہے. یعنی وہاں پہ رحمت والے فرشتے نہیں رکھ دیے گئے جہنم کے عذاب کے اوپر، یہ سختی والے فرشتے رکھے ہیں. تو یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو جس کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے اس ڈیوٹی اور اس شخص کے درمیان تناسب ہونا چاہیے. اب یہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یعنی ایک شخص جو ہے اس کا اسپیشلائزیشن کسی اور چیز میں ہوتی ہے اور وہ شخص جو ہے جا کر وکیل بن جاتا ہے، بعض اوقات وہ جو ہے حتی ملک کا صدر بن جاتا ہے، ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. بھائی اس کی اسپیشلائزیشن ہی کسی چیز اور چیز میں ہے، ہم تناسب ہی نہیں رکھتے، خیال ہی نہیں رکھتے بھائی یہ ہے کس کام کا اور ہے. اسی طرح ہمارے بچوں میں بھی، ہمیں بچوں میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کون بچہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کس طرف وہ جا سکتا ہے، اس کو کشف صلاحیت کریں اور اس حساب سے اس طرف اس بچے کو لے جائیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. یہ بھی ہم نے اسی آیت سے جو ہے وہ استفادہ کیا. اس کے بعد یہاں پہ نقطہ، آخری نقطہ تقریباً یہ اس کے بعد ایک اور ہوگا کہ تربیت کی مختلف اقسام کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا. تربیت کی مختلف اقسام اس آیت میں بیان کی گئی ہیں. مختلف اقسام مثلا تربیت اعتقادی، تربیت عاطفی، تربیت عبادی و فقہی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت ہنری. یہ چند اقسام ہے تربیت کی جو اس میں بیان کی گئی. دیکھیں ایک چھوٹی سی آیت کے اندر ابھی میں بیان کروں گا تو تربیت اعتقادی، سب سے پہلے تربیت اعتقادی ہے. تو تربیت اعتقادی اب کیا ہوتی ہے؟ تربیت اعتقادی یعنی اعتقادی اعتبار سے، اعتقاد یعنی عقیدے کے اعتبار سے، یہ جو بچے کے عقیدہ ہوتا ہے نا، مثلا اصول دین، اعتقاد اور اس کے اعتبار سے جو ہے آپ بچے کی تربیت کریں. تو یہ بھی ہم نے اس آیت سے استفادہ کیا، چونکہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اعتقادات سے ہوتا ہے، توحید سے ہے، نبوت سے ہے، رسالت سے ہے. تو یہ تربیت اعتقادی ہے. اس آیت میں ہم نے تربیت اعتقادی بھی نکالی، یعنی عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تربیت عاطفی بھی اس میں ہے. ایک ہوتی ہے بچے کی تربیت آپ کریں عاطفہ کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، اور عاطفہ کے. عاطفہ سے مراد کیا ہے؟ عاطفہ کہتے ہیں العین توئے، عین الف آ یعنی آ اور توئے، عاطفی فیفی. تو یہ عاطفی جو ہوتی ہے، عاطفہ کسے کہا جاتا ہے؟ عاطفہ وہی محبت ہوتی ہے. یہ جو آپ نے بچوں کی یہاں، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس آیت میں جہاں پہ آیت نے کہا کہ آپ اپنے والدین کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس طرح تربیت کریں کہ بچائیں اس عذاب سے، اس آگ سے بچائیں کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. تو اس ایندھن سے بچانے کے لیے، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے والدین کو کہا جا رہا ہے. تو والدین کی محبت کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہو. تو یہ آپ کی عاطفے کو، آپ کی محبت کو ابھارا گیا ہے نا. تو لہٰذا اس آیت کے اندر تربیت عاطفی بھی بیان ہوئی ہے. ایک تربیت عاطفی ہوتی ہے، یعنی بچے کے جو تربیت ہوتی ہے وہ آپ محبت کے اعتبار سے بھی اس کی خیال رکھیں. بچوں کی محبت بھی ان بچوں کو صحیح دیں، صحیح ترتیب سے دیں. ترتیب سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اندر مینٹین رکھیں محبت کو، نہ یہ کہ آپ افراط اور تفرید کا شکار ہوئیں. میانہ روی جو ہے اس کے اندر ضرور رکھیں. بچوں کی تربیت عاطفی ضرور کریں. یہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو، محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بالخصوص والدین سے. پھر اس کے بعد بالخصوص وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی محبت سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ پھر کسی اور محبت، غلط محبت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. بالخصوص یہ انہیں نقصان ہوتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کسی غلط محبت میں وہ پڑھیں، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت دیں تاکہ وہ اسی محبت میں مصروف رہیں اور ان کا وہ محبت والا خانہ پر ہو جائے. کیونکہ ہر بندے کے اندر، ہر بندہ جو ہے وہ محبت کا پیاسا ہے. یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ چیز. تو یہ محبت کا پیاسا، لہذا محبت، جائز محبت جو ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائے تو وہ پھر خانہ فل ہو جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پھر وہ دوسری طرف انسان جو ہے وہ نہیں دیکھتا. اسی طرح اس کے بعد جو بیان ہوا وہ تھی تربیت عبادی اور فقہی. چونکہ تربیت عبادی وہ بھی یہ بھی ہم نے، چونکہ قرآن اس آیت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کو امر دیا، آرڈر دیا، یعنی آپ کے اوپر واجب ہے. وجوب کہاں سے آتا ہے؟ یعنی فقہ ہمارے لیے معین کرتا ہے نا کہ آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ یہ کام کریں. یہ واجب کون بتاتا ہے؟ واجب، حرام، حلال، یہ کون بتاتی ہے؟ یہ فقہ بتاتی ہے نا. یہ فقہ جب بتاتی ہے تو یہاں پہ تربیت فقہی بھی ہے، تربیت عبادی بھی ہے. اپنے بچوں کی تربیت فقہی اور عبادی بھی کریں.
یعنی ان کو بتائیں کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد تربیت سیاسی ہے۔ تربیت سیاسی اور اجتماعی دونوں کو آپ لے لیں اکٹھا، تربیت سیاسی اجتماعی، یعنی چونکہ آپ کا تعلق سیاست سے بھی بن سکتا ہے اور اجتماع سے بھی بن سکتا ہے، اور سیاست کا تعلق بھی اسی آیت سے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بارہا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب اہل و عیال کو آپ عام کریں گے تو اہل و عیال میں بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں، آپ کی رعایا بھی آ سکتی ہے، تو پھر آپ اگر ایک جگہ بادشاہ ہیں، کوئی آپ کو سیاسی پوسٹ ملی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پہ سیاسی تربیت اور اجتماعی تربیت دونوں کی ضرورت۔ اگر کوئی سیاست سے مربوط ہے تو سیاسی تربیت کریں، صحیح ایک حقیقی سیاست سیکھے جو اسلامی اور دینی سیاست ہے اس کو سیکھے، اور اجتماع ظاہر ہے ہمارا ہر شخص کا جو ہے وہ اجتماع کے ساتھ تعلق ہے، معاشرے کے ساتھ تعلق ہے، دوست احباب ہیں، ہر کسی کے کچھ جاننے والے ہیں، تو اجتماعی اصول اور معاشرتی اصول بھی ہمیں آنے چاہیے، اس کو کہتے ہیں تربیت اجتماعی۔ اگر ہمیں معاشرتی اصول آتے ہیں، ہم لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے روابط بنانے کا طریقہ کار ہم نے اگر دین سے لیا ہے، کیونکہ دین یہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ کیسے دوست بنانے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے، یہ ساری چیزیں دین بتاتا ہے، اجتماعی تعلقات کی طرف دین نے اشارہ کیا ہوا ہے، اپنے اصول بتائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ تربیت اجتماعی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک تربیت ہنری ہے، ہنر یہاں پہ یہاں مراد تربیت ہنری سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایک نقشہ اور ایک تصویر کھینچ دی آپ سب کے ذہن میں، آپ جو سب یہاں پہ ابھی ہیں شروع سے ہمارے ساتھ بالخصوص اس آیت کے ساتھ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ کیا کریں، آپ بچائیں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے، عذاب انار سے، آگ سے۔ اب یہاں کے بعد نقشہ اللہ نے کھینچ دیا، یہ نار کیسی ہے، آگ کیسی ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کیا ہوں گے، لوگ اور پتھر ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بننا شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد کہا علیہا ملائکۃ، اور اس آگ کے اوپر ملائکہ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ کس طرح کے ملائکہ ہوں گے وہ بھی بتا دیا، غلاظ ہوں گے، شداد ہوں گے، پھر لا یعصون اللہ۔ اب دیکھیں آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا، یہ جو نقشہ اور یہ جو تصویر کھینچی ہے یہ آیت نے کھینچی ہے نا، بس یہ بھی آیت کے اندر ہنر ہے، یہ تربیت ہنری ہے، اسی کو ہنر کہتے ہیں نا، کہ اندر تصویر کھینچ دینا۔ آپ یہاں پہ بیٹھے میں اپنی کوئی بات اس طریقے سے کریں کہ سامنے والے کے ذہن میں وہ نقشہ کھینچ جائے اس کے ذہن میں، تو یہ قرآن نے ایک جو ہے نقشہ کھینچ دیا ہے۔ بس یہ نقشہ کھینچنا بھی ہے خود قرآن نے بیان کیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تربیت ہنری عکس کریں تو وہ بھی ہمیں قرآن سے عکس کرنی چاہیے کہ قرآن کس طریقے سے کسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے نقشہ کھینچ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف اعتبار سے جو ہے وہ تربیت کی چند اقسام تھی، تو اس میں ہم نے عرض کیا، اور تقریباً یہی نکات ہیں۔ اور ایک نقطہ یہ تھا کہ یہ آیت انسان کے لیے ایک افق اور اس دنیا سے آخرت تک کا سین پیش کر رہی ہے، وہی بات ہے تقریباً، یعنی دیکھیں اس آیت میں یہاں سے لے کر، یعنی انسانی زندگی سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کر اس دنیاوی زندگی سے لے کر وہ آخرت تک کے مراحل جو ہے ایک طرح سے بڑے ایک چھوٹی سی آیت نے جو ہے ہمیں پورا جو ہے نا ہمارے لیے افق واضح کر رہی ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، یعنی آخرت تک کے وہ مراحل بیان کر دیا ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ جو ہمیں کہاں جانا ہے، یعنی وہ جو قیامت تک کا جو مرحلہ بیان کر دیا ہے، تو اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم یورپین نہیں ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم وہ کمیونسٹ نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ یہ اس کی زندگی عارضی ہے، اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو حقیقی زندگی اس کی وہ ہے، اور وہ حقیقی زندگی جو آخر تک، تو اس کے لیے انسان کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی سے بات شروع کی یا ایھا الذین آمنوا، اور اس زندگی کے ساتھ رابطہ قائم کیا تاکہ ہمارے لیے یہ افق واضح ہو گئے ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ تو جب انسان کے لیے یہ واضح ہوتا ہے نا بھائی میں یہاں پہ ہوں اور مجھے وہاں پہنچنا ہے، تو اس کے پھر انسان جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اس زاد راہ کی بھی تیاری کرتا ہے کہ ہمیں یہ جو سفر مجھے کرنا ہے اس طرح کیسے سفر کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک طرح سے اس آیت نے ہمیں ہمارے لیے یہ بھی واضح کر دیا۔ تو یہ آخری نقطہ تھا، یہ آیت کمپلیٹ ہوگی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ آیت جو ہے وہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ زحمت کرتے ہیں، ہماری ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عنایت فرمائے۔ جی آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔